اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں جو پہلا کام کیا، مسجد نبوی کا سنگ بنیاد رکھا۔ وہ جگہ دو یتیم بچوں کی تھی۔ انہوں نے سنا کہ ہم یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد بنانا چاہتے ہیں، تو ثواب تو ہر کسی کو چاہیے، سارے ہم جیسے کراچی والے تھوڑی ہوتی ہیں، ثواب نہیں چاہیے، ڈالر چاہیے، ڈالر۔ وہ کہتے ہیں ثواب چاہیے، ہم مسجد کے لیے اپنے پلاٹ کو وقف کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ یتیم بچے ہیں، ان کے والد نے ان کے لیے تھوڑی سی جگہ پراپرٹی چھوڑی ہے، اب اس کو ہم مسجد میں لے لیں یہ مناسب نہیں۔ آپ نے ضد کر کے اس کی قیمت لگوا کے اس کے پیسے اسے ادا کیے۔ مسجد کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک مسجد وہ ہوتی ہے جو آپ مسجد کے نام سے اس جگہ کو وقف کرتے ہیں، اور وہ تحت الثری سے لے کر عرش معلی تک، چاہے وہ نیچے جتنا گہرا چلے جائیں اور جتنا اوپر چلے جائیں، وہ مسجد ہی رہے گی۔ مسجد کے علاوہ وہ کچھ نہیں بن سکتا۔ اگر وہ پلاٹ میں نے وقف کیا تھا، میں نے بنایا تھا، میں فوت ہو گیا، میرے بیٹے اسے بیچ نہیں سکتے، پراپرٹی میں اسے بانٹ نہیں سکتے، اسے تقسیم نہیں کر سکتے۔ وہ مسجد تحت الثری سے عرش معلی تک ساری کی ساری مسجد ہے۔ البتہ مسجد کی جو ضروریات ہوتی ہیں، جیسے وضو خانہ مسجد کی ضرورت ہے، یہ بنے گا اسی پلاٹ میں، اگرچہ ہم وہاں نماز نہیں پڑھیں گے لیکن وہ ملکیت مسجد کی ہوگی۔ امام کا گھر بنتا ہے، بنے گا اسی پلاٹ میں لیکن وہ ملکیت مسجد کی ہوگی۔ مؤذن کا گھر بنے گا اسی پلاٹ میں لیکن وہ ملکیت مسجد کی ہوگی۔ یا کوئی ایسی اچھی آبادی والی جگہ ہے جیسے میمن مسجد ہے بولٹن مارکیٹ میں، اب ظاہر بات ہے وہاں کروڑوں کی دکانیں ہیں، اب وہ انہوں نے باہر ساری اس طرف بھی مین روڈ پر بھی اور بیک سائڈ پر بھی، ادھر بھی کپڑا مارکیٹ ہے اور بڑی چوڑی گلی ہے، اس سائڈ پر بھی دکانیں بنا رکھی۔ وہ دکانیں مسجد نہیں ہیں لیکن وہ مسجد کی پراپرٹی ہے۔ اسے میں چاہوں کہ اس ایک دکان کو بیچ کر میں اپنے بچے کا گھر بنا لوں، میں نہیں بنا سکتا۔ اس دکان کا کرایہ لے کر میں کھا جاؤں، نہیں کر سکتا۔ اس کی جو بھی آمدن ہوگی وہ مسجد کی ملکیت ہے، مسجد جو وقف پلاٹ ہے پورے کا پورا وہ اس کی ملکیت ہے۔ دوسری قسم کی جو مسجد ہوتی ہے وہ مسجد نہیں ہوتی، اسے جائے نماز کہتے ہیں۔ اس فرق کو خوب سمجھیں، میں آگے جو باتیں کرنے والا ہوں وہ پھر جب ہی سمجھ آئیں گی جب آپ ان باتوں کو سمجھیں گے۔ جو دوسری چیز ہوتی ہے وہ مسجد نہیں ہوتی، وہ جائے نماز ہوتی۔
جیسے آپ نے دیکھا ہوگا مارکیٹ بنتی ہے، بڑی بڑی پلازے بنتے ہیں، اب پلازے والے اس میں مسجد نہیں بناتے، دکاندار پریشان ہوتے ہیں یار اتنی دور جانا پڑتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، تو ان میں جن کو اللہ نے حیثیت دے رکھی ہوتی ہے وہ کچھ دکانیں ایک منزل پہ خرید کر یہ دکان یہ دکان یہ دکان آگے والی دکان آگے والی دکان، پھر بیچ کی ان کی دیواریں نکال کر اس کو جائے نماز بنا دیتے ہیں۔ اب نیچے مسجد نہیں ہے، اوپر بھی مسجد نہیں ہے، اب یہ بیچ میں کیا ہے؟ یہ جائے نماز ہے، جس کو ہم اگرچہ مسجد کہہ دیتے ہیں لیکن وہ جائے نماز ہے۔ اسی طرح صحابہ، اچھا وہ بیچی بھی جا سکتی ہے، جب مارکیٹ بکے گی وہ ساتھ بکے گی، مسجد نہیں بیچی جا سکتی۔ صحابہ کرام گھروں میں جائے نماز بناتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاتے اور کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گھر میں تھوڑی سی جائے نماز بنانا چاہ رہا ہوں، جیسے نفل پڑھنے کے لیے، یا رات کو سفر سے بندہ کہیں سے آیا ہے، ظاہر بات ہے 1 بجے 2 بجے آیا ہے اور اس نے ابھی عشاء نہیں پڑھی، تو مسجد کسی میں بھی جائے گا تو مسجد اللہ یہ کہ دیہاتوں کی مسجد ہو تو کھلی رہتی، شہر کی مسجدیں نہیں کھلی ہوتی، بند ہو جاتی، کیونکہ کوئی آئے گا پنکھا اتار کے لے جائے گا، کوئی ٹیوب اتار کے، کوئی اسپیکر چرا کے لے جائے گا وغیرہ وغیرہ، مسجدیں بند ہوتی، تو وہ پھر نماز گھر میں پڑھے، تو وہ لوگ ایک جگہ مخصوص کر لیتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے، یا رسول اللہ میں گھر میں جائے نماز بنانا چاہ رہا ہوں، تو آپ ایک دفعہ تشریف لائیں، وہاں کوئی نماز پڑھ لیں تو ہم اسی جگہ کو جائے نماز بنا لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آتے اور صحابہ سے پوچھتے کہ آپ کس حصے کو، کس جگہ کو جائے نماز بنانا چاہتے ہو؟ وہ بتا دیتے یا رسول اللہ یہ اس کمرے میں جو وہ کونے والی جگہ ہے اس کو ہم جائے نماز کے طور پر بنانا چاہ رہے ہیں، وہاں آپ کے لیے مصلی بچھا دیا جاتا ہے، آپ وہاں 2 رکعت نماز ادا فرماتے اور صحابہ اس جگہ کو جائے نماز بنا لیتے۔ آج سے کچھ سال پہلے بھی ممکن ہے بعض خاندانوں میں آج بھی رواج ہو، یہ بڑے بوڑھے اور بڑی بوڑھیاں جو گھر میں دادی نانی دادا نانا ہوتے ہیں، وہ جائے نماز کے طور پر لکڑی کا ایک تخت بناتے تھے، یعنی ایک تو 4 پائی ہوتی ہے نا جو بیچ میں بنی ہوئی ہوتی ہے اور وہ نرم ہوتے ہیں، وہ نہیں، لکڑی کے پھٹے سے تخت بنتا تھا، جیسے ٹیبل ہوتی ہے اسی طرح، لیکن سائز میں وہ تھوڑا بڑا ہوتا تھا کہ آدمی اگر لیٹنا بھی چاہے تو لیٹ سکے، اس کے اوپر جائے نماز ڈلی رہتی تھی اور جس کو بھی نماز پڑھنی ہوتی تھی وہ اس تخت کے اوپر پڑھتے تھے، اور کوئی تھوڑا سا نیچے بنا لیتے تھے، تھوڑا نچلی سائڈ میں۔ تو یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں، جائے نماز اور مسجد۔ جائے نماز خریدی جا سکتی ہے، بیچی جا سکتی ہے۔ جائے نماز یہ ہو سکتا ہے کہ نیچے کچھ اور ہو، اوپر کچھ اور ہو، بیچ میں جائے نماز ہو، لیکن مسجد تحت الثری سے لے کر عرش معلی تک مسجد ہی ہوگی، اس کے علاوہ کچھ بھی ہو، اور اس کا ایک ہی بنیادی مقصد ہوگا اس مسجد کا۔ فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ مسجد کا بنیادی ایک ہی مقصد ہے، جب بھی مسلمان اس مسجد میں داخل ہوں اللہ کا ذکر کریں، اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارا کریں،
اللہ کی بندگی اس مسجد میں ہوگی، اللہ کا ذکر ہوگا، اللہ کی جناب میں قیام ہوگا، رکوع ہوگا، سجدہ ہوگا، قعدہ ہوگا، لیکن غیر اللہ کی پرستش اللہ کے گھر میں نہیں ہوگی۔